ناظرین، پنجاب میں سی ایم پنجاب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے صوبائی دارالحکومت میں افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کیا عثمان بزدار صاحب کی چھٹی ہو جائے گی؟ کیا بزدار صاحب کی جگہ پر علیم خان صاحب آ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب آ رہے ہیں، کہ کیا عثمان بزدار جائے گا یا نہیں جائے گا؟ عاصم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد صاحب دیکھیں، اگر پرویز الہی صاحب نے آنا ہوتا تو بہت دیر پہلے آ جاتے۔ جب ان کی ڈیل ہوئی تھی نا تو تبھی وہ آ جاتے۔ نہیں، پی ٹی آئی نے کہا تھا سی ایم ہم اپنا لائیں گے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جناب آپ کی بات پہ، کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی شاید پرویز الہی صاحب آ جائے، ایسا تو ناممکن ہے۔ دوسری بات آ گئی علیم یہ کیوں ناممکن ہے؟ ایک نقطہ ہمیں بتاتے جائیں ساتھ۔ سر ہو نہیں نہ سکتا۔ دیکھیں میجورٹی ایک جماعت ہے، سی ایم کی سیٹ جو ان سی ہے بہت بڑی سیٹ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، پورے پاکستان سے بڑا صوبہ پنجاب ہے سر، پاکستان کا۔ اگر وہ پنجاب میں رہ کے، اب اس کی وجہ بھی سن لیں، وجہ پوچھو۔ اس نے مشرف ٹائم میں 5 سال سی ایم گزارے اور اس نے ایسے کام کیے جو لوگ آج تک یاد کرتے ہیں۔ درست ہے۔ اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر آنے والی ان کی نسلیں سیاست سے آؤٹ نہیں ہو سکیں گی۔ جیسے چودھریوں نے اپنے آپ کو منواتے ہوئے اپنی سیاست کو، اپنے آپ کو ایسا رول ادا کیا کہ پھر وہ گما کے اس کو سیاست میں لے آئے۔ نہیں آئیں گے سی ایم پرویز الہی، آگے چلیں۔ سی ایم پرویز الہی فارغ ہو گیا، اس کے بعد آ گیا علیم خان۔ علیم خان ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، لیکن جو ایک اس کا داغ تھا نیب کا وہ اس کو لے ڈوبا۔ ٹھیک ہے، جس حالانکہ وہ بلی چڑھایا گیا بکرا، کوئی ثابت بھی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں سر ان گراؤنڈ جو ان سے نا بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں میں پرسنل جانتا ہوں۔ اس بلڈنگ جہاں ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، یہ بلڈنگ 5 سال ان کے پاس کرائے ہم نے علیم صاحب کو کرائے پہ دی تھی، جہاں سے وقت اخبار نکلتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے تصویر کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چلیں اللہ تعالیٰ اس کو چھپائے رکھے تو اچھا ہے، لیکن وہ پیسے والا کام کرنے والا بندہ وہ بنتا تھا۔ اگر آپ اس کو سی ایم پنجاب بنا دیتے ہیں تو اس نے پنجاب کی شکل کو بدل دینا تھا۔ اس نے جو لوگ شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں وہ یاد کرنا بھول جانا تھا، کیونکہ وہ پیسہ خرچ کرنا جانتا ہے، وہ کینڈیڈیٹ اچھا تھا۔ اب عثمان صاحب کو لانے کا میرے خیال سے، میری ناقص رائے یہ ہے کہ عثمان صاحب کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بولا بالا سا آدمی ہے، اس کو نہ سمجھ آنی ہے کوئی 2-4-5 سالوں میں، نہ کرپشن ہونی ہے، نہ اس صوبے پہ جو سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے اس پہ کوئی داغ لگے گا۔ میری ناقص رائے تو یہ کہتی ہے۔ آپ کی رائے مجھے واقعی ناقص لگتی ہے، کیونکہ اگر وہ کرپشن نہیں کریں گے تو اگر ایک آدمی کو سمجھ ہی نہیں ہوگی تو نیچے تو سہارا کنبہ ہی کرپشن کرے تو کر رہے نا، کر رہے سر آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کر رہے۔ میرا مقصد یہ بات کرنے کا یہی تھا، آپ کہنے کا مقصد ہے بزدار صاحب نہیں جا رہے۔ عثمان بزدار جو ہے وہ اس کے نام پہ کوئی ٹیگ لگا ابھی تک؟ اسے سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں، یہ بولنے نہیں آتا۔ یہی آپ کا سوال اور یہی جواب ہے، اس کو نہیں سمجھ، اب اسے سمجھ نہیں ہے تو آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا دھندا ہے لاہور شہر کے اندر، آپ لاہور شہر کی ڈیولپمنٹ، پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کے دھندے چلیں گے۔ اب پاکستان کا صوبہ بڑا نہیں چلے گا تو ہم پنجاب نہیں چلے گا، ہم ایک ایسا سی ایم بنا کے بٹھا دیں گے جسے سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کیا قصور ہے اس میں عاصم صاحب؟ اب آپ کا سوال بہت اچھا ہے، آزادی اظہار رائے پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے۔ میری عرض سنیں، یہ آپ جہاں آپ ٹھیک ہیں وہاں میں آپ کو کہوں گا بالکل ٹھیک ہے۔ عمران صاحب کو چاہیے تھا کہ جیسے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں اتنی ہی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں غریب آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا، صدیوں سے نہیں مل رہا۔ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ نے نہیں ٹائم پہ ملا یا پیپل پارٹی کے ٹائم پہ ملا ہی نہیں۔ ہیلتھ پہ بہت کام ہونا چاہیے تھا۔ دیکھ لیں کرونا میں کیا رزلٹ ملا، ہمارے ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ ایجوکیشن دیکھ لیں کیا ہو گیا، زیرو ہو گئی، ڈیڈ ہو گئی۔ کوئی نظام ہی ایسے پہلے سے نہیں تھا کہ 10 سال پیچھے چلے گئے، کوئی ایسا کام ہوتا تو ہم اس کو کسی سائڈ پہ شفٹ کر لیتے۔
یہ آن لائن دنیا میں کب سے شروع ہو گئی ہے. تو وزار صاحب کو ہم جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں میں وہ آپ کی بات پہ آ جائیں نا جلدی سے. کام اگر کام جتنے ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں ہو سکے. جانا چاہیے ان کو یا نہیں؟ اس بات پہ کیوں نہیں آ رہے ان کو بہت جلدی جانا چاہیے تھا. ان کو یہ جو 1.5 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ان کو پہلے 6 مہینوں میں گھر بھیج دینا چاہیے تھا. اور ایسا بندہ اس سیٹ پہ آپ کو لانا چاہیے تھا کہ جو لوگوں کے مسائل حل کرتا, لوگوں کی آواز کو سنتا. میرا خیال یہاں ہزاروں درجنوں احتجاج ہوتے ہیں, مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی بیان آیا ہو, کوئی ایکشن لیا ہو, کوئی عمل درآمد کرایا ہو, کسی کی غریب کی آواز کو سن پہ اس پہ کوئی ڈی پی او آر پی او کوئی سسپینڈ کیا ہو, کوئی ایس ایچ او کو پھانسی دی ہو. کچھ نہیں ہوا. بہت زیادتیاں ہوتی ہیں پنجاب کے صوبے میں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک بہت بڑی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ میری 2 دن پہلے ایک ایس پی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. وہ آج کل پورے پنجاب کا ان کے پاس چارج ہے, جو صرف اور صرف ایس پی اور پولیس کی انکوائری کرتے ہیں. اور انہوں نے بتایا ایک بچی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے, اس کے اتنے ٹوٹے کر دیے گئے ہیں, اور پولیس نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا یہ تو شاید کوئی جانور اس کو کھا گیا ہے. اور ان کی رپورٹ میں یہ تھا کہ یہ ساری ملی بھگت ان پولیس والوں کے ساتھ مل کے کئی لوگوں نے کی. تو ایسا المیہ اگر ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو ہمارے لیے یقین کرے, ایسا المیہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے بدقسمتی کی بات تو ہمارے لیے یہ بدقسمتی کی بات ہے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. اسی گفتگو کے آغاز اور اختتام کے ساتھ کہ سی ایم صاحب کو 6 مہینے بعد ہی چلے جانا چاہیے تھا. سینئر تجزیہ نگار عاصم امین صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ کافی زیادہ وقت ہو گیا, پنجاب تبدیلی مانگ رہا ہے. اللہ حافظ.